اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مگر آج کی بات صرف اسلام کی نہیں ہے۔ آج کی بات 3 مذاہب کی ہے، 3 الگ الگ کتابیں، 3 الگ الگ زبانیں، 3 الگ الگ صدیاں، مگر ایک ہی خوف، ایک ہی انتباہ اور ایک ہی شخصیت جس کا ذکر ہر 3 مذاہب کی مقدس روایات میں موجود ہے۔ اسلام اسے دجال کہتا ہے، عیسائیت اسے اینٹی کرائسٹ یعنی ضد مسیح کہتی ہے، اور یہودیت میں اسے جھوٹا مسیح یا فالس مسائیہ کہا جاتا ہے۔ 3 نام، ایک حقیقت۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ تینوں مذاہب ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو آخری زمانے میں آئے گی، جو لوگوں کو دھوکہ دے گی، جو خود کو رب مسیح کہلوائے گی، اور جس کا انجام بالآخر تباہی ہوگا؟ آئیے تینوں مذاہب کی روایات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے اسلام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ احادیث میں اس شخصیت کی سب سے واضح، سب سے مکمل اور سب سے تفصیلی تصویر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا وہ کسی اور مذہب کی کتاب میں اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جسمانی حلیہ بتایا، اس کا ماتھے پر نشان بتایا، اس کی آنکھ کی کیفیت بتائی، اس کے ساتھ آنے والی مہریں بتائیں، اس کا راستہ بتایا، اس کی مدت بتائی اور اس کا انجام بھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ خود کو رب کہے گا، وہ زمین کا چکر لگائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ یہ آخری بات خاص طور پر نوٹ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسائیت کی طرف آتے ہیں۔ بائبل کے نئے عہد نامے میں اینٹی کرائسٹ کا ذکر موجود ہے۔ یوحنا کے خطوط میں پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا، مگر اس کی تفصیلی تصویر مکاشفہ یعنی ریولیشن کی کتاب میں ملتی ہے، جو عیسائی روایت کے مطابق حضرت یوحنا کو وحی کی گئی تھی۔ مکاشفہ میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جسے بیسٹ یعنی وحشی جانور کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو عجیب و غریب معجزے دکھائے گا، وہ آگ آسمان سے اتارے گا، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرے گا، اور جو اس کا نشان قبول نہ کرے اسے خریدنے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عیسائی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا ایک خاص نشان ہوگا جو لوگوں کے ہاتھوں ماتھوں پر ہوگا۔ ذرا رکیں اور سوچیں، اسلام میں دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ کا نشان لوگوں کے ماتھوں پر ہوگا۔ اسلام میں دجال معجزے دکھائے گا جیسے بارش برسانا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ عیسائیت میں بیسٹ آگ آسمان سے اتارے گا اور لوگوں کو حیران کرے گا۔ اور سب سے اہم بات، دونوں روایات میں یہ شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ کے آنے سے ختم ہوتی ہے۔ اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ عیسائیت میں بھی جیزس کرائسٹ کی واپسی اینٹی کرائسٹ کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس حقیقت کی گواہی ہے کہ دونوں مذاہب کی جڑیں ایک ہی الہامی سرچشمے سے جڑی ہیں۔ اب یہودیت کی طرف آتے ہیں، جہاں معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہودی روایت میں فالس مسائیہ یعنی جھوٹے مسیح کا تصور موجود ہے، مگر یہ تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ یہودی اقوام ابھی تک اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ان کا مسیح آئے گا، وہ انہیں تمام دنیا پر غلبہ دے گا اور وہ یروشلم میں اپنی حکومت قائم کرے گا۔ مگر یہودی علماء کے ایک بڑے حصے نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ایک جھوٹا مسیح بھی آئے گا۔ وہ خود کو مسیح کہے گا، وہ یہودیوں کو اپنی طرف بلائے گا اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں جس میں آتا ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی ہوگی۔ 70,000 یہودی اصفہان سے اس کے ساتھ نکلیں گے جن کے سر پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے اپنا وہ مسیح سمجھیں گے جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے دعوے پر یقین کر لیں گے۔ وہ نہیں جانیں گے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آسمان سے اتریں گے، نہ کہ یہ جھوٹا مدعی جو زمین پر ظاہر ہوگا۔ یہ ایک ایسی تاریخی غلطی ہے جو صدیوں کی انتظار کو ایک لمحے میں باطل کر دے گی۔ اب تینوں مذاہب کی مشترک باتوں کو ایک جگہ دیکھتے ہیں۔
तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं कि वो आखिरी ज़माने में आएगा। तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं कि वो लोगों को धोखा देगा। तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं कि वो मुजिज़े दिखाने का दावा करेगा। तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक़ हैं कि वो लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा। और तीनों मज़ाहिब इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि इसका अंजाम तबाही है। इख्तिलाफ कहाँ है? इख्तिलाफ तफसीलात में है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा तफसील है। ईसाइयत में कुछ बातें अलामती ज़बान में हैं। यहूदियत में ये तसव्वुर सबसे कम वाज़ेह है। उलमा इस्लाम ने इसकी वजह यह बताई कि हर नबी ने अपनी उम्मत को इस खतरे से आगाह किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, जैसे जैसे किताबों में तहरीफ हुई, असल पैगाम कमज़ोर होता गया। इस्लाम चूँकि आखिरी दीन है और कुरान महफूज है, इसलिए इस्लाम में ये मालूमात सबसे मुकम्मल और सबसे सही सूरत में मौजूद है। मगर ये मुश्तरक बातें हमें एक और अहम हकीकत भी बताती है, वो ये कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत को खबरदार किया, हर कौम को इस खतरे से आगाह किया। हर नबी ने अपने पैरोकारों को बताया कि एक झूठा आएगा, इसे पहचानना, इससे बचना। ये अल्लाह की रहमत है कि इसने इंसानियत को अंधेरे में नहीं छोड़ा। और आज जब हम तीनों मज़ाहिब की रवायात को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत वाज़ेह तस्वीर उभरती है। वो तस्वीर ये है कि ये वाक़या होना है, ये शख्सियत आनी है, ये फितना बर्पा होना है। और ये हकीकत सिर्फ मुसलमानों की किताबों में नहीं बल्कि अहल किताब की अपनी रवायात में भी महफूज है, अगरचे बहुत से लोगों ने इसे भला दिया है या इसकी गलत तशरीह कर ली है। मगर एक सवाल बाकी रहता है जो सबसे अहम है। अगर तीनों मज़ाहिब एक ही शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं तो जब वो आएगा तो कौन इसे पहचानेगा और कौन धोखा खाएगा? जवाब अहादीस में मौजूद है। वो लोग पहचानेंगे जिनके पास सही इल्म होगा, जिन्होंने अपने नबी की बातें याद रखी होंगी, जिन्होंने इसकी निशानियां सीखी होंगी, जिनका ईमान पुख्ता होगा और जो दुनियावी लालच से ऊपर उठ चुके होंगे। और वो लोग धोखा खाएंगे जिनका दिल दुनिया से जड़ा होगा, जो बारिश और फसल के लालच में आ जाएंगे, जिनका ईमान कमजोर होगा और जिन्होंने इल्म की बजाय जज्बात से फैसले किए होंगे। तीनों मज़ाहिब की रवायात आज हमें एक साथ मिलकर एक ही बात कह रही है, तैयार हो जाओ, क्योंकि वो आने वाला है। और जब आएगा तो वो किसी एक मजहब को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को आजमाएगा। और इस आजमाइश में पास होने का तरीका सिर्फ एक है, अल्लाह पर यकीन, इसके नबियों की बातों पर अमल और वो नूर जो कुरान करीम ने हमारे दिलों को अता किया है, वो नूर जिसे कोई फरेब बुझा नहीं सकता। ना दज्जाल का जादू, ना एंटिक्राइस्ट का धोखा और ना फॉल्स मिसाइया की चालाकी। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज रखे और हमारे दिलों में ईमान की रोशनी हमेशा कायम रखे। अभी हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।